वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, 9 मई को जिना हाउस समेत फौजी तंसीबात के तहफ्फुज़ में नाकामी पर पाक फौज की बड़ी कार्रवाई। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। 3 मेजर जनरल समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 9 मई वाकयात में मुलव्विस एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतिसाबी अमल से गुजर रहे हैं। 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। मई को जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तंसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी। रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तकदीर शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतालिक केस चल रहा है। मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स पहले से काम कर रही थी। ये अदालतें 9 मई के बाद कायम नहीं की गई। DGISPR की ब्रीफिंग, कहा शवाहिद और कानून के मुताबिक मुकदमात सिविल अदालतों से फौजी अदालतों में मुंतकिल किए। तमाम मुल्जिमान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं। ये कोई 9 मई के बाद मार्जे वजूद में नहीं आई, पहले से फाल थी और मौजूद थी। इन स्टैंडिंग कोर्ट्स में 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स ने सबूत और कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है। सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है। हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक उन्हें हासिल है। ये आर्मी एक्ट, आईने पाकिस्तान और कानून का कई दिहाइयों से हिस्सा है। इसके तहत सैकड़ों केसेस निपटाए जा चुके हैं। सजा और जजा हर इंसानी मुआशरे, मजहब और हमारे आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। सजा जुर्म के मुताबिक ही मिलती है। ये फौज पाकिस्तान इस बात का अदा कर चुकी हैं। हमारे लिए आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है और अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है। 9 मई की मनसूबाबंदी पिछले कई माह से जारी थी। शरंगेज बयानिए ने लोगों की जहन साजी की। जो काम दुश्मन न कर सका, शरपसंदों ने कर दिया। DGISPR कहते हैं, इक्तदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। नौजवानों को इनकलाब का झूठा नारा लगवाकर बगावत पर उकसाया गया। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि एक सियासी पार्टी अपनी ही फौज पर हमलावर होगी। सानहा 9 मई भुलाया जाएगा, न शरपसंदों को बख्शेंगे। 9 मई का सानहा इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। 9 मई का सानहा पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि सानहा 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और मुसलसल मिल रहे हैं। पिछले 1 साल में मज़मूम सियासी मकासद के हसूल, इक़्तिदार की हवस में झूठे और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को चलाया गया, जिसका नुक्ता अरूज बदकिस्मती से 9 मई को देखा गया, जब पाकिस्तान की मासूम अवाम, बिलखुसूस नौजवानों को इनकलाब का झूठा नारा लिखवाकर बगावत पर उकसाया गया। अफवाज पाकिस्तान, शहदा के वरसा और वेटरन्स में 9 मई के अफसोसनाक साहने पर सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। शहदा के ये खानदान आज पूरी कौम और हम सब से कड़े सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने इस घनौने अमल की मंसूबाबंदी की। वो लोग कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? पाकिस्तान आर्मी की फैसला साजी में मुकम्मल हम आहंगी और क्लैरिटी है। सानह 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। कि मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई के वाकयात से जुड़े हुए पसे पर्दा अनासिर, उनके सहूलतकारों और एजेंडे से बाखूबी आगाह है।
DGISPR نے کہا پاکستان کے خلاف ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کا بیانیہ بنایا جاتا رہا ہے. اس واویلے کے پیچھے سہولت کار اور منصوبہ ساز چھپ نہیں سکتے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پرانی ویڈیوز تصاویر ڈالی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں تاثر پھیلے ریاست پاکستان دیکھو کیا کر رہی ہے. پوشیدہ روابط یا پیسے کی بنیاد پر باہر بیٹھے مخصوص لوگ یا باہر بیٹھی ایجنسیز NGO سے بیانات دلائے جاتے ہیں. رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جب واویلا مچایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں, پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں, پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں, چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے, غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے, تشدد کر رہی ہے. سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے. پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے, یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے, پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے, معاشی حالات خراب ہوں, بے چینی پھیلے, ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے, جو مضمون سیاسی مقاصد ہے, ان کے اقتدار کی ہوس ہے, اس کو کوئی رستہ مل سکے. ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں. وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے, کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ, تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں. یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا, تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نواز زرداری اور بلاول بھٹو کی آج دبئی میں ملاقات کا ایجنڈا انتخابات ہیں. ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ کی اکثریت انتخابات میں تاخیر اور پی بر وقت انتخابات کی حامی ہے. مزید جانتے ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ سے. نعیم, ملاقات کا احوال بتائیے گا. جی بالکل, یہ بڑی اہم ملاقات ہے جس سے الیکشنز کا فیصلہ ہوگا کہ کب ہونے ہیں. مسلم لیگ نون کی اکثریت جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے چاہتی ہے الیکشن میں, لیکن پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ وہ بر وقت اکتوبر یا نومبر میں الیکشنز چاہتے ہیں جو آئین میں لکھا ہے. بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی تھی, اسی لیے یہ دبئی میں ملاقات جو ہے وہ ارینج کی گئی ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے یہ منانے کی کوشش کی جائے گی الیکشن میں ڈیلے, کیونکہ PDM کی باقی جماعتیں بھی ڈیلے چاہتی ہیں. نواز شریف نے چند روز پہلے اپنے لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں یہ کہا تھا کہ وہ الیکشن تو چاہتے ہیں لیکن اس سے آگے دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اس سے لگتا ہے کہ ان کی نیت ہے تھوڑا سا ڈیلے کرنے میں, اور اگر اتفاق ہوا انتخابات کا تو یہ اتحاد بھی ہوگا ان کا, یعنی دوبارہ حکومت اگر بنتی ہے تو یہ دونوں جماعتیں وہ فارمولہ بھی طے کریں گی. لیکن پہلا اور اہم ایجنڈا جو ہے کہ کیا الیکشن بار وقت ہونے ہیں, اس میں دیکھنا ہے کہ کون کس کو مناتا ہے. پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے, وہ لچک نہیں دکھا رہی, لیکن مسلم لیگ نون کی اکثریت جو ہے وہ چاہتی ہے ڈیلے ہو. کچھ ایسے مسلم لیگی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے اور یہ ہمیں موقع ہے کیونکہ اس وقت PTI جو ہے اس کے حالات اچھے سیاسی نہیں ہیں اور ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. اس لیے آج کی ملاقات مستقبل کا سیاسی اور ملکی جو حالات ہیں اس کا اہم فیصلہ ہوگا. جی ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. دبئی ملاقات کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہمارے نمائندے الفت مغل کے پاس بھی, ان سے مزید جانتے ہیں. جی الفت. جی بالکل, دبئی پاکستان کے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے اس وقت مرکز بنا ہوا ہے اور سارے فیصلے دبئی میں ہونے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو اب تک ملاقاتیں اسٹیبلش ہوئی ہیں, ان ملاقاتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے پنجاب میں اپنے اہم رہنماؤں کے لیے انتخابی گراؤنڈ خالی چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ پیپلز پارٹی کے وہاں پر جو اہم رہنما ہیں جس میں قمر زمان قاہرہ ہے, راجہ پرویز اشرف, ندیم افضل چند اور کچھ دیگر رہنما ہیں, ان کو تاکہ ان کو جتوایا جا سکے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے کراچی اور سندھ میں پیپلز پارٹی سے کچھ پولیٹیکل اسپیس مانگی ہے. اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور اس بات پر فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کیا نگراں وزیر اعظم کا تعلق اسلام آباد سے ہو, سندھ یا پھر بلوچستان سے ہو. تو دونوں جن فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور پارٹی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو بھی نگراں وزیر اعظم کے لیے جس کا بھی نام منتخب کیا جائے وہ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعت. ٹھیک ہے, اہم ملاقات ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مزید رہنما بھی دبئی جائیں گے. نعیم اشرف بٹ اور الفت مغل, آپ دونوں کا شکریہ. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
خبر یہ ہے کہ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے الیکشن ایکٹ بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ قائم مقام صدر نے نااہلی کی مدت 5 سال کرنے سے متعلق بل کی منظوری دے دی ہے۔ قائم مقام صدر کے دستخط کرتے ہی بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے۔ بل منظوری کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے الیکشن کمیشن کو منتقل کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال ہو گئی ہے، تو قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے الیکشن ایکٹ بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ قائم مقام صدر نے نااہلی کی مدت 5 سال کرنے سے متعلق بل کی منظوری بھی دے دی ہے، اور قائم مقام صدر کے دستخط کرتے ہی یہ بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے، اور بل منظوری کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے الیکشن کمیشن کو اب منتقل ہو گیا ہے۔ موسلادھار بارش کے 2 بڑے سپیلز میں پورا لاہور ڈوب گیا۔ گزشتہ شام اور الل صبح ہونے والی کئی گھنٹے کی بارش نے شہر کا جل تھل ایک کر دیا۔ بارش نے تمام متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا پول بھی کھول کر رکھ دیا ہے۔ لاہور سے الماس احمد خان کی رپورٹ۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 260 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک 256، پانی والا تالاب 254، گلشن راوی 236، نشتر ٹاؤن 231، اقبال ٹاؤن 212 اور کرتبہ چوک 252 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ بارش اتنی زیادہ تھی کہ لاہور کے وسط میں بہنے والی نہر بھی اوور فلو ہو گئی۔ گلبرگ جیسا پوش علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یہاں بنائے گئے کلمہ چوک انڈر پاس سمیت بیشتر انڈر پاسز ڈوب گئے۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ متعدد گاڑیاں بند ہو گئیں۔ ٹریفک پولیس اہلکار بھی گاڑیوں کو دھکا دے کر نکالتے رہے۔ کیپٹن مبین شہید انڈر پاس میں گاڑی ڈوب گئی۔ والٹن روڈ پر بھی کئی فٹ پانی جمع ہے۔ وادیاں ڈوبی ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے۔ 5 فٹ پانی آیا ہوا ہے، ہر طرف پانی کھڑا ہوا ہے۔ واسا کی ناقص کارکردگی کے باعث شہر کی بیشتر شاہراہوں پر ٹریفک رینگتے ہوئے نظر آتی رہی۔ محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ کراچی کے علاقے کیماڑی کے APT گراؤنڈ کے قریب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے باہر بھگدڑ مچنے سے 20 خواتین بے ہوش ہو گئیں، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے متاثرہ خواتین کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ چلاس میں بھی گورنر فارم میں BISP دفتر میں بدنظمی کے بعد فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے، جن کو RHQ اسپتال منتقل کیا گیا۔ اہل علاقہ کا فائرنگ کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔ اور ساجد ستپارہ نے بغیر آکسیجن 9ویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت بھی سر کر لی۔ نانگا پربت کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ ساجد بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی بغیر آکسیجن سر کر چکے ہیں۔ تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔